جنگل میں صبح کا وقت ہے اور چمپینزیز کے لیے سونے کی جگہ سے نکل کر اپنا دن شروع کرنے کا وقت ہے۔ لیکن جب آپ 40 میٹر کی اونچائی پر سوتے ہوں تو یہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ایک مادہ چمپینزی جس کا نام ہے سیلیسٹ۔ یہ 150 دن بعد ایک ننھی سی جان کو جنم دینے والی ہے۔ اس میں اتنا ہی وقت لگتا ہے کیونکہ وقت کے بنا کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایک چھوٹا سا چمپینزی ہو یا ایک بڑا بلیک ہول۔ لیکن اس وقت کا آغاز، یہ وقت شروع ہوا کہاں سے؟ کیا یہ وقت کبھی ختم ہوگا یا کبھی رکے گا؟ کیا یہ وقت تمام مخلوقات کو ایک ہی جیسا محسوس ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، میرا نام ہے احسن بن عشرت اور آپ کو دی یونیورس کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستوں، ان چمپینزیز کا دن بھی اسی طرح شروع ہوتا ہے جس طرح ہمارا، یعنی ناشتے سے۔ ہر ایک چمپینزی الگ الگ پرسنالٹی رکھتا ہے، الگ عمر رکھتا ہے اور الگ سوچ رکھتا ہے۔ ہر کوئی روٹین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ان کی زندگی وقت سے بندھی ہوئی ہے۔ نہ ہی ہم وقت کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں، لیکن سارا نظام کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب وقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تارے جنم لیتے ہیں اور یہ بوڑھے ہوتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں اور کچھ بلیک ہول جیسی پراسرار چیز کا روپ لے لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس وقت کا حساب رکھنے کے لیے گھڑی موجود ہے، لیکن ان چمپینزیز کے لیے یہ سورج ہے۔ جیسے جیسے سورج چلتا ہے ویسے یہ بھی چلتے ہیں۔ چمپینزیز شاید ہی کبھی ایک جگہ پر 2 بار سوتے ہیں، کیونکہ ہر صبح یہ تازہ پھلوں کی کھوج میں نکل پڑتے ہیں اور ان کے پھل ان کی موجودہ رہائش سے ابھی تھوڑے دور ہیں، جنہیں پانے کے لیے انہیں یہ کھلا میدان پار کرنا ہوگا۔ یہ کھلا میدان پار کرتے ہوئے انہیں بڑھتی گرمی اور دوسرے جانوروں سے خطرہ رہتا ہے۔ انہیں اپنا کام جلد سے جلد ختم کرنا ہوگا کیونکہ وقت جو ہے گزرتا جا رہا ہے۔ دوستوں، جب ہماری زمین اپنے ایکسس پر گھومتی ہے تو اس جنگل سمیت 1600 کلومیٹر کی اسپیڈ سے گھومتی ہے، اور اس طریقے سے 24 گھنٹے میں یہ اپنا ایک چکر مکمل کر لیتی ہے، جس سے ہمیں 12 گھنٹے سورج کی روشنی اور 12 گھنٹے اندھیرے میں ملتے ہیں۔ یہ اسی طرح خواتین و حضرات چلتا رہتا ہے، اسی طرح اس کا گھومنا جاری رہتا ہے اور ہماری زندگی کو اس کا گھومنا وقت کے ساتھ مسلسل جوڑے رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی دنیا سے باہر قدم رکھتے ہیں تو یہ 24 گھنٹے کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ سورج کا قریبی دوست مرکری، یہ سب سے آہستہ رفتار پہ گھومتا ہے اور یہاں پہ خواتین و حضرات 1408 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمارا پڑوسی وینس تو اس سے بھی کم رفتار پہ گھومتا ہے۔ اسے ایک سورج کا چکر کاٹنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اس سے کئی زیادہ وقت اسے اپنے ایکسس پہ روٹیٹ ہونے میں لگتا ہے۔ اس لیے اس کا ایک دن اس کے ایک سال کے برابر ہوتا ہے، اور یوں اس کے ایک دن میں 5823 گھنٹے ہوتے ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، ہمارے سولر سسٹم میں بہت دور 63 لائٹس ایئر کے فاصلے پر ایک تارہ گھوم رہا ہے جس کا نام ہے بیٹا پیکٹورس بی۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہے جس کی وجہ سے اس کے کنارے پھول چکے ہیں، کیونکہ یہ اس کائنات کا سب سے تیز گھومنے والا سیارہ ہے۔ اس کا دن صرف 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور ایسی کئی دنیا ہیں جن کی اپنی اپنی گھڑی موجود ہے، اور ہر ایک سیارہ اپنی الگ رفتار سے گھومتا ہے۔ یہاں زمین پہ ابھی سورج سر کے اوپر ہے اور چمپینزیز جانتے ہیں کہ ابھی کیا وقت ہے۔ ان کے دماغ میں بائیولوجیکل کلاک موجود ہے جو انہیں پیغام دے رہی ہے کہ ابھی کھانے کا وقت ہے۔ افریقن گریپ ٹری کے یہ میٹھے پھل صرف کچھ ہفتوں تک ہی ملتے ہیں، جو ایک موسمی تحفہ ہے، اور یوں ہی ہر ایک جاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ کچھ دن پسند کرتے ہیں سونے کے لیے اور کچھ رات،
اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن دوستوں، ہم وقت میں پیچھے نہیں جا سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجوہات اس پورے جنگل میں چھپی ہوئی ہے۔ کوئی بھی چیز ویسی نہیں جیسی کل تھی، اور یہ اپولو تو بالکل بھی نہیں، جس کا دماغ آج صبح سے ہی تھوڑا خراب ہے۔ اصل میں کچھ چھوٹے چمپینزیز کو کھانے میں شہد ملا تھا اور یہ اس دعوت میں اس اپولو کو بلانا بھول گئے تھے۔ اپولو نے اس سے اس کا بدلہ تو لے لیا، لیکن اس کے جسم پہ ایک نشان سا چھوڑ گیا، اور اس چمپینزی کو یہ نشان اس کے بیتے ہوئے کل کی سچائی کی یاد دہانی کرواتا رہے گا۔ کچھ ایسے ہی نشانات ہمارے چاند پر بھی موجود ہیں، اور کئی دوسرے سیاروں پر زندگی بھر گرنے والے ایسٹرائڈز اور کومیٹس کے نشانات موجود ہیں، جو ہمیں بیتے ہوئے کل کی سچائی کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ لیکن ہمارے سولر سسٹم میں ایسے ہی ایک ٹکر سے بنا سب سے بڑا کریٹر سیٹرن کے چاند مائمس پر ہے۔ یہ نشان تقریباً 130 کلومیٹر بڑا ہے، اور یہ نشان اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ برا ضرور ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اس وقت میں پہنچ تو نہیں سکتے، مگر اس وقت کا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں وہاں جانا ہوگا جب وقت خود شروع ہونے والا تھا۔ جی ہاں، ایک بڑا دھماکہ، بگ بینگ۔ اس دھماکے سے 3 ڈائمینشنل اسپیس وجود میں آئی، اور اسی نے ہماری گھڑی کو شروع کر دیا اور ہمیں مسلسل فیوچر میں آگے چلاتی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، جسے ایکسپینڈنگ یونیورس کہتے ہیں۔ یعنی اسپیس میں جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ ایک غبارے پر چھوٹے چھوٹے نشانات بنائیں، پھر جیسے ہی آپ غبارے کو پھلانا شروع کریں گے، ان نشانات کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، ایک دوسرے سے دور جاتے چلے آئیں گے۔ اور یوں بگ بینگ کی تھیوری کے بعد لوگ اس تلاش میں لگ گئے کہ اتنے بڑے دھماکے کی کوئی باریک سی نوائز یا کوئی ریڈیشن تو آج بھی ضرور موجود ہونی چاہیے۔ اور یوں 1965 میں 2 سائنٹسٹ نے اس ریڈیشن کو دریافت کر لیا، CMBR، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ اور یوں یہ مائکرو ویوز اس بڑے دھماکے کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور اس بگ بینگ کو قرآن مجید میں رب کریم یوں فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیا۔ دوستوں، وقت اسی طرح ہمیں فیوچر کی طرف چلاتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عمر بڑھتی ہے اور ہمارا تجربہ ہمارے بچپنے کی جگہ لے لیتا ہے۔ اور یہ چمپینزیز شاید ہی 40 سال سے زیادہ جی سکتے ہیں، کیونکہ یہاں لافانی کچھ بھی نہیں، چاہے وہ چمپینزیز ہوں یا کائنات کی سب سے خطرناک چیز بلیک ہول۔ آج خلا میں تاروں کی بھرمار ہے۔ ہماری کائنات میں جتنے تارے پیدا ہو سکتے ہیں، ان میں سے 95% تارے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہماری کائنات جیسے جیسے فیوچر میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، سارے کے سارے تارے ایک ایک کر کے بجھتے چلے جائیں گے، اور یوں اندھیرا چھاتا چلا جائے گا، اور یہ سفر ہزاروں اربوں سالوں تک چلے گا۔ اور پھر ایک دور آئے گا بلیک ہولز کا۔ پھر یہ بڑے بڑے بلیک ہولز مرے ہوئے تاروں کو کھائیں گے، جن کی وجہ سے اس کا کھنچاؤ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ دوستوں، بلیک ہول کے کنارے کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ یہاں گریوٹی اتنی تیز اور مضبوط ہوتی ہے کہ اسپیس میں کوئی بھی آبجیکٹ ایسا نہیں جو اس کی پکڑ سے بچ سکے۔ جب ان کا بلیک ہول کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو یہ انہیں اپنے اندر سما لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بلیک ہولز کے پاس کچھ کھانے کو باقی نہیں رہے گا تو یہ دھیرے دھیرے سکڑنے لگیں گے اور یوں اپنی موت کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے۔ کیونکہ ہماری کائنات کی ایک ابتدا ہے، جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کا انت بھی موجود ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ اس پر جو چیز ہے اسے فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، رب کریم کی ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ دی یونیورس سیریز کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں آپ سے تیسرے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔